کتنے خوش ہیں خدا کے گھر میں آ کر آج. پریز دی لارڈ. آپ سب کو خدا کے گھر میں ویلکم، خوش آمدید. اور خدا کا شکر اس بڑے فضل کے جو خدا نے ہم پر کیا ہے کہ اس نے اپنے گھر آنے کا موقع دیا. آمین. یہ زور و طاقت سے نہیں بلکہ رلک اس کی قدرت سے ہے. سارے پہاڑ جو ہیں میدان ہوتے ہیں. آج صبح جب میں پڑھ رہا تھا بائبل مقدس، ایک آیت اس سے پہلے میں کلام میں آگے بڑھوں میرے سامنے سے گزری. دیکھا، موت کا ڈنگ گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے، مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشتا ہے. آمین. کئی دفعہ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں، دوست ہیں، بیٹے بیٹیاں، بہن بھائی ہیں، جو گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں، چھوڑ نہیں پا رہے ہیں. لیکن کتنی زبردست خوشخبری ہے ہم سب کے لیے، وہ یہ ہے مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے. یہ آپ کے زور طاقت سے نہیں ہوگا کہ آپ جھوٹ پر غالب آ جائیں گے، گناہ پر، زنا پر، حرام کاری پر، بت پرستی پر، جادوگری پر، ایسے گناہوں پر غالب آ جائیں گے. بلکہ لکھا ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشتا ہے. آمین. آپ مت پریشان ہو، آپ صرف اپنا آپ خدا کے سپرد کریں، اپنے آپ کو حوالے کریں اور اس سے مدد مانگیں. آپ حیران ہو جائیں گے وہ سارے کنیکشن جو ابلیس نے آپ کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں آپ کو تباہ کرنے کے لیے، آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، وہ سارے کنیکشن ٹوٹ جائیں گے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. آئے کلام میں سے سیکھتے ہیں ہم. آج ہمارے اس علاقے میں 2 فوتگیاں ہو گئی، آپ سب کو پتہ ہے. ان خاندانوں کو بھی ہم دعا میں یاد رکھیں گے. پادری منیر صاحب کے خاندان کو اور پادری یعقوب گوری صاحب کے خاندان کو ہم دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ خدا انہیں تسلی دے. اور مل کر ہم کلام میں سے عاصم ابلیس کی قدرت کو توڑنا ہم سیکھ رہے ہیں ان دنوں میں، ایماندار کے اختیار کے بارے میں. اور آج ہم سیکھیں گے کس طرح جو ابلیس کی قدرت ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں جب وہ بن جاتی ہے تو کس طرح میں نے اور آپ نے اس کو توڑنا ہے. یہ ہم نے نہیں توڑنا بلکہ پہلے سے ہی یہ ٹوٹی ہوئی ہے. لیکن کیونکہ لکھا ہے کہ جب ہم سچائی سے واقف ہوتے ہیں اور سچائی کیا کرتی ہے، ہم کو آزاد کرتی ہے. بہت سے بہن بھائی یہ سوچتے ہیں کہ جو مجھ پر یا میرے پیسوں پر یا میرے روپے پیسے یا میری اولاد پر جو ابلیس کی قدرت ہے وہ نہیں ٹوٹ سکتی ہے. لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے ابلیس کی قدرت کو توڑا گیا ہے. میں نکالے افسیوں 6 باب اور اس کی ہم 12ویں آیت پڑھتے ہیں. افسیوں کا خط اس کا 6 باب اور اس کی 12ویں آیت. لیکن کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. آمین، آمین. خدا کا بندہ واضح طور پر مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنی ہے. کئی دفعہ ہم خون اور گوشت سے لڑتے رہتے ہیں. ہماری جنگ جو ہے وہ رشتہ داروں سے ہوتی رہتی ہے، بہن بھائیوں سے اور ساس سسر سے اور جناب دوسرے عزیز و اقارب سے ہم لڑتے رہتے ہیں. لیکن بائبل کہتی ہے کہ ہماری جو لڑائی ہے وہ خون اور گوشت کی لڑائی نہیں ہے. خون اور گوشت کی لڑائی نہیں ہے. کن کے ساتھ یہ لڑائی ہے؟ بلکہ حکومت والوں، اختیار والوں اور اس تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. یہ بدروئے جو آج ارد گرد بدنوں میں نظر آ رہی ہیں، لوگوں کے گھروں میں نظر آ رہی ہیں، پیسے کو کھا رہی ہیں، اولاد نسلوں کو کھا رہی ہیں، آپ کی روحانی ترقی کو کھا رہی ہیں. کئی دفعہ آپ جب خدا میں آتے ہیں بڑے پرجوش ہوتے ہیں اور بہت آگے بڑھنا چاہتے ہیں، بہت آگے جانا چاہتے ہیں، لیکن تاریکی قوتیں بدروہیں بیچ میں آ جاتی ہیں اور آپ کے دل کو اور آپ کے ذہن کو بند کر دیتی ہیں اور آپ جو کچھ خدا کے لیے کرنا چاہتے نہیں کر پاتے. تو یہ وہ بدروہیں ہیں جو گرائے ہوئے فرشتے ہیں. یسوع مسیح نے ان کو ہرایا ہوا ہے. خداوند یسوع مسیح نے ان کو ایسے نہیں چھوڑا ہوا، بلکہ جب خداوند یسوع آیا
تو اس نے اسے ہرایا ہوا ہے، انہیں تباہ کیا ہے، اور یسوع مسیح نے ان کا تختہ الٹ دیا۔ وہ جو تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے نا، یسوع کے آنے اور یسوع کے جان دینے اور یسوع کے جی اٹھنے سے پہلے تک یسوع مسیح نے ان کو ہرایا ہوا ہے۔ آئے نکالیں کلسیوں 2 باب اور ہم اس کی 15ویں آیت پڑھتے ہیں۔ کیونکہ یسوع نے ان کا تختہ الٹا ہوا ہے، یسوع نے ان طریقے کی قوتوں کو ہرایا ہوا ہے، اس لیے ہم بھی ان پر غالب آئے ہوئے ہیں۔ آمین آمین، ہمیں بھی ان پر غلبہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ ایمان لانے والوں کے لیے اس کی قدرت ہے۔ لکھا ہے کلسیوں 2 باب 15 آیت، اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ آمین آمین۔ ابلیس کی قدرت کو یسوع مسیح نے توڑا ہوا ہے۔ اب جب آپ کی زندگی میں صرف وہ نظر آئے اور آپ کو محسوس ہو کہ یہ میں نہیں کر پا رہا، تو آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے، خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا باپ مجھے اور آپ کو فتح بخشتا ہے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا باپ جو ہے مجھے اور آپ کو فتح بخشتا ہے۔ دیکھا، اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا ہے۔ یسوع نے ان طریقی کی قوتوں کو تباہ کیا ہوا ہے۔ اب فقط آپ نے جب یہ بدروہیں نظر آئیں کہیں پر آپ کی زندگی، آپ کے گھر، کسی اور کی زندگی میں، آپ نے صرف انہیں بتانا ہے، سن، یسوع نے تیرا برملا تماشا بنایا ہوا، یسوع نے تجھے تباہ کیا ہوا ہے، یسوع مسیح نے تیرا تختہ الٹا ہوا ہے۔ جب وہ آپ کی زندگی میں نظر آئے، جب آپ کی شادی میں نظر آئے، جب آپ کی اولاد میں نظر آئے، جب آپ کے پیسوں میں، کاروبار میں نظر آئے، جہاں جہاں وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، آپ نے کہنا ہے یسوع نے تیرا برملا تماشا بنایا ہے، میری زندگی میں تیرا کوئی اختیار نہیں ہے، یسوع کے نام سے میں تجھے اپنی زندگی سے رد کرتا ہوں، تجھے حکم دیتا ہوں کہ میرے گھر کو، میرے بدن کو، میرے روپے پیسے، اولاد نسلوں کو چھوڑ، میرے مستقبل کو چھوڑ یسوع کے نام سے۔ اور آپ حیران ہو جائیں گے، کیونکہ یسوع نے اسے ہرایا ہوا ہے، اور بائبل میں لکھا ہے تم سچائی سے واقف ہو، اگر سچائی تمہیں اور سچائی آزاد کر دے گی۔ آمین آمین۔ خدا یسوع نے لکھا، اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنا۔ یہ برملا تماشا بنانا بڑا ہی زبردست ہے۔ کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا، جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب پرانے وقتوں میں چور پکڑے جاتے تھے، لوگ ان کو پکڑ کر ان کا منہ کالا کرتے، ان کے گلوں میں جوتوں کا ہاتھ ڈالتے اور انہیں گدھے پر بٹھاتے، پورے علاقے کے چکر لگواتے، اس کا برملا تماشا بناتے، سرعام تماشا بناتے، سب کے سامنے اس کا تماشا بناتے۔ یسوع نے بھی اس کا سب کے سامنے تماشا بنایا۔ جو دندناتا پھرتا تھا، جو کہتا تھا کہ میں اس جہاں کا خدا ہوں، جب اس نے آدم اور حوا کو ورگلایا، اور بائبل میں لکھا ہے خدا نے آدم اور حوا کو اختیار دیا تھا کہ بڑھو اور پھلو اور دنیا کو معمور اور محکوم کرو، اس پر حکومت کرو۔ یہ اختیار آدم اور حوا کے پاس تھا، انسان کے پاس تھا، لیکن جب ابلیس نے ان سے گناہ کروایا تو وہ اختیار ان سے چھین لیا، اور پھر دنیا پر ہزاروں سال انسان دکھوں میں، مصیبتوں میں، بیماریوں میں ابلیس کے ہاتھوں دکھ سہتا رہا، تباہ ہوتا رہا، لیکن پھر یسوع آیا اور اس نے اس کا برملا تماشا بنا۔ پہلے آدم نے بغاوت کی، ابلیس کو دنیا کا اختیار مل گیا، انسان پر وہ غالب آ گیا، اور دوسرا جو آخری آدم تھا اس نے فرمانبرداری کی، اور اس کے وسیلہ سے جو ہے وہ اختیار واپس مل گیا۔ اس لیے تو اس نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے، سارے کا سارا اختیار، ہر ایک حکومت، ہر ایک ریاست، ہر ایک اختیار، ہر ایک قدرت، ہر ایک نام سے اسے بہت سر بلند کیا گیا، سب کچھ اس کے پاؤں کے نیچے کر دیا گیا۔ یہ ہے آپ کے یسوع کی قدرت۔ یہ قدرت
ہر ایک وظیفے سے زیادہ بڑھ کر ہے، ہر ایک چلے سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ کئی دفعہ لوگ نا قدرت حاصل کرنے کے لیے غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں صرف یسوع کے ساتھ جڑ جائیں جو قدرت کا سرچشمہ ہے، قدرت کا منبع ہے۔ اس کی قدرت آپ کی زندگی سے بہے گی اور بہت سے لوگ آپ کی زندگی سے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ آمین۔ دیکھا اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا بھرملا تماشا بنایا اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح مندی کا شادیانہ بجایا۔ فتح یابی ہو چکی ہے، آپ فتح مند یسوع کی طرف ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، آپ ہارے ہوئے یسوع کی طرف نہیں ہیں، یہ یسوع جیتا ہوا ہے، اس نے ابلیس پر فتح پائی ہوئی ہے۔ اور جب اس فتح مند کا نام آپ لیتے ہیں تو وہ جو ہارا ہوا ہے اس کے نام سے ہی ڈرنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو، میں نے بتایا آپ کو خدا نے آدم اور حوا کو بنایا تھا اور زمین پر انہیں اختیار دیا تھا، ان کو کہا تھا کہ تم اس زمین پر حکمرانی کرو۔ اور پھر جب آدم نے بڑی بغاوت کی تو اپنا سب کچھ شیطان کو دے دیا، بیچ دیا۔ آج ہم بھی بیچ دیتے ہیں، ہم بھی یعقوب نے عیساؤ سے کیا کیا؟ اس کے پلوٹے کا حق خرید لیا۔ ہم بھی کئی دفعہ لالچ میں آ جاتے ہیں، دیکھی ہوئی چیزوں کو نظر میں رکھتے ہیں اور ہم وقتی چیزوں پر نظر میں رکھتے ہیں اور ہم اپنا حق جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں۔ لیکن آدم کی وجہ سے شیطان اس جہاں کا خدا بنا، وہ اس جہاں کا خدا نہیں تھا لیکن آدم کی وجہ سے بن گیا۔ لیکن جب تک شیطان کے اختیار کا کوئی واپس نہ لیتا تو رہائی نہیں تھی۔ اب رہائی کیسے آئی؟ نکالے کلسیوں پہلا باب اور اس کی ہم کلسیوں پہلا باب اور اس کی 12ویں 13ویں آیت۔ اور باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہم کو اس لائق کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائیں۔ اسی نے ہم کو طریقی کے قبضہ سے چھڑا کر، آمین، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، اسی نے ہم کو طریقی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ ابلیس کا دنیا کے کچھ حصے پر اختیار ہے لیکن ان پر نہیں ہے جو یسوع کے ہیں۔ آمین۔ یسوع مسیح نے جو ہے وہ ہمیں اپنا اختیار دیا ہے اور ہمارا اختیار جب ہم استعمال کریں گے، یسوع کا دیا ہوا اختیار، تو ہم یسوع کی قدرت کو اپنی زندگی میں سے دیکھیں گے۔ جب تک میرے عزیزو شیطان سے وہ اختیار جو اس نے آدم سے چھینا ہوا تھا واپس نہ لیا جاتا تو انسان کی رہائی نہیں تھی، انسان ویسے کا ویسے ہی پڑا رہتا۔ لیکن پھر ایک دن یسوع مسیح نے شیطان سے وہ اختیار واپس لے لیا، اس نے اس کا برملا تماشا بنایا، صلیب کے سبب سے اس پر فتح پائی اور وہ کنجیاں جو اختیار کی چابیاں تھیں جو ابلیس نے لے لی تھی یسوع مسیح نے اس سے واپس لے لی۔ اور پھر اب زیادہ تر مسیح جو ہے پھر بھی اب اتنا بڑا کام ہو گیا ہے، پھر بھی زیادہ تر مسیح جو ہے سمجھتے ہیں کہ جناب خدا شیطان کا بڑا اختیار ہے دنیا پر۔ پھر سنیں غور سے، زیادہ تر مسیح شیطان کے اختیار پر زیادہ ایمان رکھتے ہیں بنسبت یسوع کے اختیار پر۔ وہ کہتے ہیں نہیں انہیں ڈر لگتا ہے بدروؤں سے، انہیں ڈر لگتا ہے۔ کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ انہیں پتہ نہیں کہ یسوع نے ابلیس کا حال کیا کیا ہوا ہے۔ صرف کرنا کیا ہے؟ یسوع کا نام لینا ہے، اسے یہ پتہ چل جائے گا یار اس کو تو پہلے ہی پتہ چل گیا ہے، اسے تو پتہ چل گیا ہے۔ جب تک آپ اسے نہیں بتائیں گے مجھے پتہ چل گیا سچائی کا، وہ نہیں بھاگے گا۔ جیسے سچائی آپ بائبل مقدس کی سچائی اسے بتائیں گے وہ سمجھ جائے گا کہ یار اسے سچائی کا پتہ چل گیا ہے، اب میں اسے زیادہ دیر قید میں نہیں رکھ سکتا، مجھے اسے چھوڑنا پڑے گا، مجھے اسے چھوڑنا پڑے گا کیونکہ اسے یسوع کا پتہ چل گیا ہے۔ اب پہلا آدم دیکھیں اور آخری آدم ذرا دیکھتے ہیں۔ نکالیں پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اور اس کی ہم 45ویں 46ویں اور 47ویں آیت پڑھتے ہیں۔ چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا اور پچھلا آدمی زندگی بخشنے والا روح بنا۔ آمین، آمین۔ یہ جو پچھلا آدم ہے خدا میں یسوع مسیح کیا بنا؟ زندگی بخشنے والا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، وہ زندگی دینے والا۔ 47ویں آیت، پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا،
दूसरा आदमी आसमानी है। आमीन। दूसरा आदमी कौन है? आसमानी है। पहला खाकी था, दूसरा आसमानी है। इस बात को समझे। अब हमारा मसला क्या है? हम हर चीज को मुस्तकबिल में ले लेते, जी होगा, जब हम आसमान पर जाएंगे वहां होगा। ऐसा नहीं है। हम मसीह का बदन है, सब कुछ मसीह के पांव के नीचे है, और पांव भी मसीह के बदन का हिस्सा है। अगर हम मसीह के पांव ही हैं तो फिर भी इब्लीस और उसकी तस्वीरें हमारे पांव के नीचे। हमने यीशु मसीह में मजबूत होना है, और हमने इस बात को समझना है, यीशु ने इब्लीस की कुदरत को तोड़ा हुआ है। यीशु ने इब्लीस की कुदरत को तोड़ा हुआ है। आप इस बात में दिलेर हो। मेरी दुआ है हर ईमानदार जो है मसीह के जो दिए हुए इख्तियार में इतना मजबूत हो जाए कि जब वो चले भी गलियों में तो बदरूहें जो है भागना शुरू करें, इब्लीस के बंधन टूटना शुरू करें, और तस्वीरें, इब्लीसी तस्वीरें उनको देखते ही थर थर कांपे। ये मेरी दुआ है कि हम दुआ करें खुदा के ज़ोर, क्या खुदा मुझे अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह दे, और मेरे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, और मुझे पता चल जाए कि तेरे बुलाने में कैसी कुछ उम्मीद है, और तेरे जलाल की कुदरत मुझ ईमान लाने वाले के लिए क्या ही बेहद है। ये पता चलना बहुत ज़रूरी है कि मैं जो यीशु पर ईमान लेकर आया हूँ, मेरे लिए उसके जलाल की बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है। ये बड़ी कुदरत आम कुदरत नहीं है, ये वही कुदरत है जिसके वसीला से मुर्दे जिंदा किए गए, लंगड़े चलाए गए, अंधों को आंखें दी गई, और जिस कुदरत के वसीला से यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया। ये बड़ी कुदरत है, और ये मेरे और आपके लिए है, और बेहद है, अनलिमिटेड है। ये थोड़ी नहीं है कि जनाब मैं जो मसीह ईमानदार हूँ सिर्फ नीचे दरी पे बैठता हूँ तो मेरे लिए कम है, फलाम जो है वो पादरी है उसके लिए ज़्यादा नहीं। हर ईमानदार के लिए, हर ईमान लाने वाले के लिए ये कुदरत है। अब इख्तियार के बारे में देखो। शैतान इस दुनिया का खुदा है, वो इस दुनिया का काफी हिस्सा कंट्रोल करता, सारा नहीं। जो यीशु के हैं क्या उन्हें कंट्रोल कर सकता है शैतान? लिखा तुम अपने नहीं कीमत से, हम तो अपने ही नहीं है, हमें खरीदने वाला यीशु है, तो क्या यीशु की चीजों पर कंट्रोल कर सकता है? बात समझ आ रही है? नहीं कर सकता शैतान। जो यीशु के हैं, लिखा है यीशु ने कहा कि मैंने तुम्हें दुनिया से, तुम दुनिया के नहीं हो, मैं तुम्हें दुनिया से क्या कर लिया? अलग कर लिया। वो दुनिया का खुदा हो सकता है लेकिन हमारा खुदा नहीं है, क्योंकि हम दुनिया के नहीं है, हमारा खुदा यीशु ही है। हमारा खुदा यीशु है, उसका दुनिया पर, ये जहां के जो हम शक्ल लोग हैं ना, उन पर उसका अख्तियार है, लेकिन यीशु के लोगों पर उसका अख्तियार नहीं है। हम दुनिया के नहीं हैं, उसका कंट्रोल भी हम पर नहीं है। कलीसिया जो मसीह का बदन है उसका अख्तियार उस पर नहीं है। हम उस पर गालिब आ सकते हैं, हमारे पास अख्तियार है। लूका 10:19 याद रखें। देखो मैंने तुमको अख्तियार दिया कि सांप और बिच्छों को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। ये वो अख्तियार है जिस अख्तियार में आपने बढ़ना है। खुदा मुझे अपने अख्तियार में बढ़ा। कई ईमानदार जो है वो इस बात को समझ नहीं पा रहे। मैं आपको दिलेरी देना चाहता हूँ, जब आप यीशु में बढ़ेंगे, यीशु के अख्तियार में बढ़ेंगे, आप अपने ऊपर ना निगाहें लगाएं मैं कितना रियाजत करता हूँ, मैं कितने रोज़े रखता हूँ, मैं कितना जो हूँ बड़ा नमाजी परहेजी हूँ। आप अपने ऊपर निगाह न लगाएं, आप अपने यीशु पर निगाह लगाएं। ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकें। आपको खुद ब खुद ही वो कामिल करता जाएगा, आपको ईमान में मजबूत करता जाएगा, आपकी ज़िंदगी में से नापाकी जाएगी, पाकीज़गी आती जाएगी, और आप अख्तियार में भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तब जितना ज़्यादा आपका ताल्लुक यीशु से होगा उतना ज़्यादा आप अख्तियार में बढ़ेंगे। आए अपनी आंखें बंद करें चंद लम्हों पे।